قوم کے لیے کیا کیا، کس میدان میں کیا کیا، یہ خود ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھیں تو جواب دیتے ہیں کہ دوسرے بھی تو گندے ہیں، دوسرے بھی تو ناکام ہیں، دوسرے بھی تو چور ہیں، دوسرے بھی تو فلاں ہیں۔ یہ جواب ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا، ہم نے غلط کیا تو دوسرے کون سے پاک ہیں۔ اس طرح سے سننے والے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سارے ناپاک ہیں جن میں سے ہمارے بھی لیڈر ناپاک ہیں، اس سے تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا روش ہے جو تاریخ میں ایک قانون بن گئی ہے کہ آپ اقتدار میں آنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کریں۔ یہ در حقیقت امیر المومنین ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، ایک راز امیر المومنین ہمیں بتا رہے ہیں، سیاست امیر المومنین سکھا رہے ہیں۔ یہ سیاست علی ہے، حکمت علی کے اندر علی کی سیاست ہے۔ ہم اپنے ملک میں تمام مذہبی جماعتیں، خواہ وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، سنیوں کے کسی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، جو اس وقت موجودہ سیاست میں سرگرم ہیں، ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے، مذہب کو غیر مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کرو اور بے دریغ استعمال کرو مذہب کا۔ اس میں کوئی ڈرنے جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ مذہب کو استعمال کرو غیر مذہبی مقاصد کے لیے۔ مذہب کا جب استعمال کرو گے، نفاذ شریعت، نظام مصطفیٰ، نظام اسلام، نظام قرآن، نظام مصطفیٰ، خوب یہ وہ نعرے ہیں جو سیاسی جماعتوں نے اختیار کر لیے، ریاست مدینہ، خوب پھر ان کے ذریعے سے نعرے لگا کر اقتدار میں آ جائیں، اقتدار میں بیٹھ کر جو جی میں آئے کرو۔ یہ لوگ جن کو آپ نے مذہب کے نعرے لگا کر ورغلایا تھا، ان میں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ کل تک تو آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا، آج کچھ اور کر رہے ہیں۔ اتنی بے شعور قومیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا الیکشن سے پہلے کیا جھوٹ کسی نے بولا تھا اور الیکشن کے بعد کیا کر رہا ہے۔ جنت میں ہیں ہمارے حکمران اور سیاستدان، جنت میں ہیں، پاکستان ان کی جنت ہے، اور اس جنت کے جتنے داروغے ہیں وہ بے شعور لوگ ہیں۔ جب تک یہ بے شعور قوم موجود ہے، ہر طماع انسان، ہر لالچی انسان، ہر جھوٹے انسان کی جنت ہے پاکستان۔ اقتدار میں بھی آئے گا، مذہبی پیشوا بھی بنے گا، ممبر پر بھی آئے گا، اور وسائل پر بھی قبضہ کرے گا، ملک پر بھی قبضہ کرے گا۔ اس بے شعوروں کی جنت میں، حکمرانوں کی بہشت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا۔ خوب اس بیچ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ امر الہی کے قیام کی فکر کرتے ہیں اور آپ کا کھٹکا یہ ہے کہ امر الہی قائم ہو، تو پہلے آپ یہ دیکھ لو کون آدمی یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ اہل سمجھوتا نہ ہو۔ اہل سمجھوتا یعنی صحیح بات پر سمجھوتا نہ کرتا ہو، درست بات پر سمجھوتا نہ کرتا ہو۔ سمجھوتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اپنی بات سے ہٹ جائے، تھوڑا سا مخالف کی بات قبول کر لے، کچھ باطل مان لے، کمپرومائز کر لے، کچھ حق سے دستبردار ہو جائے، کچھ چھوٹ یہ نکالے، کچھ چھوٹ وہ دیں، اور اس طرح سے مل ملا کے اپنی طاقت بڑھا کے پھر یہ اپنے مقاصد حاصل کرے۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے، امیر المومنین کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ سیاست کے نام پہ انسان کرے، مذہب کے نام پر کرے، سماج کے نام پر کرے، جس عنوان سے بھی کرے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ لوگ امر الہی اقامہ نہیں کر سکتے، اور خصوصاً اس لحاظ سے یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہمیں تاریخ پوری اس حکمت کے آئینے میں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ امر الہی سب سے بڑا امر الہی یعنی نظام امامت تاریخ بھر میں قائم کیوں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کہ جو بھی امامت کے پرچم دار تھے وہ اہل مصانعہ تھے، سمجھوتا کر لیتے تھے،
اور آج بھی ایسا ہی ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ دوسری خصوصیت امیر المومنین نے فرمائی ولا یزارع، امر الہی وہ انسان قائم کر سکتا ہے، امر الہی کسی بھی سطح پر، امر الہی اپنے گھر میں، وہ کئی لوگ ہیں گھر کے اندر امر الہی قائم نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کو حکم خدا کا پابند نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے؟ چونکہ اہل سمجھوتا ہیں، اور دوسرا اہل مزارعہ ہیں۔ مزارعہ کا دو طرح سے معنی کیا گیا ہے، ایک تشابہ، مشابہت والے ہیں، یعنی مشابہت کے روش پر چلتے ہیں، دوسرا ذلت و خواری، رسوائی کے جو خریدار ہوتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ ذلت قبول کرنے والے، پستی قبول کرنے والے، فرومائیگی و دناعت قبول کرنے والے امر الہی قائم نہیں کر سکتے۔ دوسرا معنی علماء نے مزارعہ کا کیا ہے مشابہت، یعنی وہ لوگ جو جب کسی ماحول میں جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے ماحول کو بدلنے کے، ماحول کو حق کے مطابق بنانے کے اور قوم کو حق پر لانے کے، خود قوم جیسے ہو جاتے ہیں، جس طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اسی جیسے بن جاتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ اہل باطل کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، اہل حق کے ساتھ بیٹھ کے حق ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں، جس ماحول میں جائیں اسی ماحول جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی گرگٹ قسم کے لوگ، گرگٹ وہ جانور چھپکلی والا جو ماحول کے مطابق رنگ بدلتا ہے، پتوں میں سبز پتوں میں جائے تو سبز نظر آتا ہے، درخت کے تنے پہ جائے تو درخت کے تنے والا رنگ اپنا لیتا ہے، مٹی پہ بیٹھے تو مٹیالہ ہو جاتا ہے، کسی بھی رنگ کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنا لیتا ہے۔ یہ جو سازگاری پیدا کرنے والے لوگ ہیں یہ کبھی بھی امر الہی قائم نہیں کر سکتے، گرگٹ کبھی بھی امر الہی قائم نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ لوگ جو تہذیب میں جاتے ہیں، مثلا یہ سب سے اہم خطاب امیر المومنین کا اس حکمت میں علماء کی طرف ہے، چونکہ اقامہ دین، اقامہ امر الہی، یہ اقامہ نظام الہی، یہ علماء کی قیادت میں اور علماء کی سرپرستی میں ہونا ہے، عوام نے علماء کے پیچھے چلنا ہے۔ اور علماء جب ان بیماریوں میں مبتلا ہوں، اہل مشابہت ہوں یا اہل ذلت ہوں، چونکہ جب آپ کسی گندے ماحول میں جا کر انہی جیسے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ذلت بھی موجود ہوتی ہے۔ ایک مثال جو فقہ میں موجود ہے، میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، اور خصوصاً علماء کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، طلاب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، باقی مومنین کے لیے بھی بہت اہم ہے، یہ جوانوں کے لیے، خواتین مرد سب کے لیے یکساں طور پر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک جانور، عموماً یہ گندی مثال وہ نجاست کے موضوع میں دیتے تھے تو کتے کی مثال دیتے تھے، میں کتے کی نہیں دیتا، کسی اچھے جانور کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا فرض کر لیں کہ اگر گھوڑا، اونٹ، بھیڑ، بکری یہ کسی نمک کی کان میں گر جائے اگر، یا انسان کی مثال دیں، خدا نخواستہ انسان نمک کی کان میں گیا، مزدور تھا یا جو بھی، اور وہاں دب گیا، کان کے اندر گر گیا، نکل نہیں سکا، وہیں مر گیا، وہیں پڑا رہا جثہ اس کا۔ اب کچھ عرصے کے بعد آپ کو خبر ہوئی کہ فلاں آدمی یا فلاں جانور کان میں گر گیا ہے، نمک کی کان میں، نمک کی معدن میں گر گیا ہے۔ اس کو آپ ڈھونڈنے جائیں کہ اس کی لاش اٹھا کے لے آئیں، اگر لاش پوری نہ ہو تو ہڈیاں لے آئیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ تھوڑے عرصے کے بعد اگر آپ وہاں جائیں، اس کی لاش کو کسی نے نکالا نہیں ہے اور وہاں لاش کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، وہاں پر فقط نمک ہوگا۔ وہ لاش کہاں گئی؟ یہ خاصیت ہے نمک کے اندر
کہ نمک میں جو چیز ڈالی جائے وہ نمک بن جاتی ہے. اگر انسان نمک میں گرے تو نمک انسان نہیں بنتا، انسان نمک بن جاتا ہے. جانور نمک کی کان میں گرے تو نمک بن جاتا ہے. یہ مثال عموماً علماء فقہی مسائل طہارت کے ابواب میں پیش کرتے رہے اور ہم سب کے ذہنوں میں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں استحالہ. فقہی اصطلاح اس کے بارے میں ہے استحالہ. استحالہ یعنی ایک حقیقت کا، ایک شے کا دوسری حقیقت میں بدل جانا، اپنی شناخت ختم کر دینا، اپنی پہچان کھو دینا اور مکمل طور پر دوسری شے کا رنگ و روپ اور حقیقت اختیار کر لینا، اس کو استحالہ کہتے ہیں. یہ عموماً علماء کا استحالہ ہو جاتا ہے جب مدرسوں میں ہوتے ہیں، انقلابی ہوتے ہیں، متدین ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اہل حق ہوتے ہیں اور مباحثوں میں حق پر دلیلیں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں صرف ادبی حق پر کہ یہ یہاں پر رفع ہے، یہاں نصب ہے، یہاں جر ہے، اس پر ایک دوسرے کی جان لینے آ جاتے ہیں. یہاں کمپرومائز نہیں کرتے قواعد ادبیہ پر. لیکن یہی جب معاشرے میں آتے ہیں، قوم میں آتے ہیں اور قدم قدم پر مختلف مزاج دیکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ استحالہ ان کا شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ چودھریوں میں جائیں چودھری ہو جاتے ہیں، اگر پیروں میں جائیں پیر ہو جاتے ہیں، نشیوں میں جائیں نشئی ہو جاتے ہیں، ملنگوں میں جائیں ملنگ ہو جاتے ہیں، غالیوں میں جائیں غالی ہو جاتے ہیں، ناصبیوں میں جائیں ناصبی ہو جاتے ہیں. یہ استحالہ ہے علماء کا، یعنی مستحیل ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں، گھل جاتے ہیں دوسری حقیقت کے اندر. تشابہ اسی استحالہ کا دوسرا نام ہے. یعنی وہ شخص جس کو اللہ نے معمور کیا ہے یا وہ خود قائم ہوا ہے کہ میں امر الہی قائم کرتا ہوں، لیکن حالات کے اندر استحالہ کر لیا اس کا، اور دوسرے ساتھی دوست احباب یہ کہتے ہیں، مشورہ بھی دیتے ہیں کہ حالات کے مطابق چلیں، تقاضے زمانے کے مطابق چلیں، جیسے لوگ ہیں ویسے ہی آپ بھی ہو جائیں. اتنا دباؤ اپنے دوستوں کا ہو، قائم رہنا، ڈٹے رہنا اور ہرگز اس گندگی میں ملوث نہ ہونا، اس پریشر میں نہ آنا، اس جمعیت کے تابع نہ ہونا، ان جیسے نہ بننا، بلکہ ان کو تبدیل کرنا، ان کو حق پرست بنانا ہے آپ نے. یہ نہیں کہتے. ہمدردی کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ ان جیسے کیوں نہیں ہو جاتے. چلے یزید جیسے نہیں ہوتے تو یہ جو خاموش ہیں ان جیسے ہی ہو جائیں، آپ ان حاجیوں جیسے ہو جائیں، ان مدنیوں جیسے ہو جائیں، ان مکیوں جیسے ہو جائیں، ان بصریوں جیسے ہو جائیں، ان کوفیوں جیسے ہو جائیں. آپ کیوں کسی رنگ میں نہیں اپنے آپ کو ڈالتے اور ان جیسے کیوں نہیں بنتے؟ خوب دیکھیں، استحالہ نہیں کیا امام نے اپنا اور نہ ہونے دیا. لیکن باقیوں کا استحالہ ہو چکا تھا، وہ اچھے لوگ تھے، لیکن جس کان میں تھے اسی کان کے ساتھ مشابہت ان کو ہو گئی. امر الہی قائم نہیں کر سکتے یہ لوگ. یہ جس ماحول میں جائیں، سرکار میں چلے جائیں سرکاری ہو جاتے ہیں، دربار میں چلے جائیں درباری ہو جاتے ہیں، یہ منافقوں میں منافق ہو جاتے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان ہو جاتے ہیں، مشابہت مزارعہ کرتے ہیں. یعنی جہاں بھی جائیں یہ اپنا کمال سمجھتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ، پہلا کمپرومائز تھا، دوسرا ایڈجسٹمنٹ. یہ دو لعنتیں ہیں امیر المومنین کے نزدیک. یہ جو آج کے لیڈرشپ کے کمالات ہیں کہ یہ جی اہل کمپرومائز ہیں، بڑے زبردست لیڈر ہیں، اہل سمجھوتا ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے. دوسرے یہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، ان کو موقع تو دے کے دیکھیں، یہ وہ پرزہ ہیں، ہر جگہ فٹ آ جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ امر الہی قائم نہیں کر سکتا ایسا شخص. اور تیسری صفت ہے وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ، مفاد پرست انسان ہرگز امر الہی قائم نہیں کر سکتا. جو مفادات سے بالا ہو، طمع نہ ہو اس کی، فقط امر الہی اس کا مطمع نظر ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کی اس کو طمع، آز و آرزو و حرص نہ ہو، یہ امر الہی قائم کر سکتا ہے. خوب امیر المومنین نے امر الہی قائم کیا اور دوسروں کے مشابہ نہیں بنے. ائمہ اطہار
کہ زیادہ مشکلات اسی وجہ سے تھیں کہ دوسروں کے مشابہ نہیں بنے، لیکن جنہوں نے مشابہت اختیار کی اور جنہوں نے مداہنہ کیا، جنہوں نے سازگار ماحول بنایا اور دوسروں نے سمجھوتا کر لیا، بھلے چند دن دنیا دیکھ لی انہوں نے، لیکن امر الہی کی راہ میں رکاوٹ ہی رہے، اللہ کے نزدیک مجرم ہی رہیں گے کہ تم نے سنبھالی تھی زمام امر الہی قائم کرنے کی۔ علماء، بڑے علماء، چھوٹے علماء کم ذمہ دار ہوتے ہیں، بڑے علماء زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثلا مراجع تقلید، اگر ایک شخص مرجع تقلید ہے اور وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، اہل کمپرومائز ہے، اہل سمجھوتا ہے، ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے، یہ کیسے فتویٰ دے گا؟ یہ کیسے امت کی رہنمائی کرے گا؟ یہ اگر ڈرتا ہے، عزاداروں سے ڈرتا ہے، ماتمیوں سے ڈرتا ہے، ملنگوں سے ڈرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے، یہ کیا دین سکھائے گا لوگوں کو؟ یہ امر دین قائم نہیں کر سکتا، یہ منہدم کر دے گا امارت دین کو، چونکہ اہل سمجھوتا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ مشابہت جس کو دیکھے اسی جیسا بنتا ہے، مغربیوں کو دیکھ کے مغربی رنگ اپنا لیتا ہے۔ وہ کتنے علماء اس آفت کا شکار ہیں کہ مغرب کو راضی کرنے کے لیے، یورپ کو حکومتوں کو راضی کرنے کے لیے، امریکی سفارت کو راضی کرنے کے لیے، مغربی تہذیب کو راضی کرنے کے لیے، مغربی اداروں کو راضی کرنے کے لیے اپنا حلیہ اور دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ امیر المومنین میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، امام حسین علیہ السلام میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں امام حسن نے سمجھوتا کیا، یہ میں نے بیان کیا ہے، آپ پڑھیں تو صحیح اپنی کتابیں اٹھا کر۔ امام حسن علیہ السلام نے وہ بتایا ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے اور پہلا سمجھوتا کس نے کیا ہے۔ میں نے تو بچایا ہے، جو بچ سکتا تھا اس کو بچایا ہے، میں نے نہیں کیا سمجھوتا۔ سمجھوتا کس نے کیا ہے؟ احتجاج تبرسی میں، احتجاج تبرسی میں، اس میں احتجاجات امام حسن علیہ السلام میں جلد دوم میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں روایت موجود ہے۔ امام حسن خود فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا، یہ صلح کیوں کی، یہ سمجھوتا نہیں تھا باطل کے ساتھ، یہ نہیں تھا، یہ عنوان دینا ہی اس کو غلط ہے۔ امام حسن نے میدان جنگ میں جب نقشہ دیکھا اپنوں کا، جب نقشہ دیکھا سمجھوتا کرنے والوں کا، سمجھوتا کس نے کیا؟ امام کے لشکر کے سپہ سالار نے کیا۔ سمجھوتا کس نے کیا؟ کوفیوں نے کیا۔ سمجھوتا کس نے کیا؟ وہ جو اپنے آپ کو امام حسن کا شیعہ کہتے تھے، انہوں نے سمجھوتا کیا اور خطرناک سمجھوتا کیا۔ سمجھوتا یہ کیا کہ ہم امام حسن کو پکڑ کے حوالے کر دیتے ہیں شامیوں کے اور معاوضہ لے لیتے ہیں، یہ ان کا سمجھوتا تھا۔ امام نے ان کے سمجھوتے سے بچایا، تشیع کو بچایا، اسلام کو بچایا، اپنے آپ کو بچایا، اہل البیت کو بچایا، تشیع کو بچایا، اہل البیت کے پیروکاروں کو بچایا، ورنہ انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا تھا۔ اہل سمجھوتا نے امر الہی قائم نہیں کرنے دیا انہوں نے۔ امیر المومنین نے جب بھی قیام کیا امر الہی قائم کرنے کے لیے، اہل سمجھوتا مقابلے میں آ گئے، اہل سمجھوتا صفین میں مقابلے میں آ گئے، ہر میدان میں مقابلے میں آ گئے، اور آج تک یہ المیہ باقی ہے۔ اہل سمجھوتا دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، لیکن چونکہ مقدس ہوتے ہیں، ان مقدسین کا کوئی محاسبہ نہیں کرتا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تقدس کی تلوار کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ امیر المومنین نے کہا تھا کہ یہ مقدس مآب خوارج، یہ میرے علاوہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خوب یہ عملی ہدایت ہے، عملی تقویٰ ہے امیر المومنین کی حکمت و امیر المومنین کا یہ بیان۔ لا یتبع المطامی، یہ انشاءاللہ اگلے، اللہ نے توفیق دی، اگلے خطبہ میں عرض ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں قرآن و اطرت کے تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔